ایسی لڑکیوں کو ہراسمنٹ کا ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے. شی واز رائٹلی رپورٹڈ کہ وہ فلائنگ کسز کر رہی تھی وہاں. آئی واز شاکڈ کہ وہ ہمارے یہاں کے لڑکوں کو ہراس کر رہی ہیں صرف سستی شہرت کے لیے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں فاروق وڑائچ. مینار پاکستان پر ایک واقعہ ہوتا ہے ایک لڑکی کے ساتھ ہراسمنٹ کا. 400 افراد ہیں تقریباً نامعلوم جن پہ FIR درج ہوتی ہے. میں آج موجود ہوں خلیل الرحمان قمر صاحب کے ساتھ. خلیل الرحمان قمر صاحب، پہلی مرتبہ جب آپ نے یہ سنا کہ اس طرح ایک واقعہ ہوا ہے تو آپ کے کیا جذبات تھے؟ آئی واز شاکڈ فاروق. آئی واز دیٹ شاکڈ کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ یہ واقعہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا جس میں ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہوا تھا. یہ واقعہ میرے ملک کی عزت آبرو اس کو کمپرومائز کرنے کے لیے اس قدر کافی ہے کہ ہمیں اگلے کئی سال تک انٹرنیشنل میڈیا کو اس کا جواب دینا پڑے گا. یہ مینار پاکستان 14 اگست وغیرہ گزری ہے، پھر یہ واقعہ اس طرح سے رپورٹ ہو جاتا ہے اور طرح طرح کی باتیں، ابھی کچھ چیزیں سامنے نہیں آ رہی. کبھی اس لڑکی کی ویڈیو سامنے آ جاتی ہیں، کہا گیا کہ اس نے خود بلایا تھا، انوائٹ کیا تھا، کوئی فلائنگ کس والا معاملہ ہے، لیکن ابھی یہ ساری باتیں ہوا میں ہیں. لیکن اس سب کے باوجود جب یہ آپ دیکھتے ہیں کہ اگست اور مینار پاکستان اور اس کے بعد پھر انڈین میڈیا اور پوری دنیا اسے کیسے پورٹرے کرتی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک تو اس واقعے کے اوپر ایک آپ خود ایک باپ ہیں اور ایک رائٹر ہیں جو راہ دکھاتا ہے لوگوں کو، کیا سمجھتے ہیں اس پہ؟ میں آپ کو بتاؤں فاروق، جتنی رپورٹس آئی ہیں اس کے بعد ابھی بھی مجھے، جب میں انٹرویو کے لیے بیٹھا ہوا تھا، مجھے 2-4 پوسٹ آئی ہیں جو ملک سے باہر سے آئی ہیں. اس میں کچھ عینی شاہد ہیں اور میں ریکویسٹ بھی کروں گا لا انفورسمنٹ اتھارٹیز سے کہ اس معاملے کو پروو کرتے ہوئے، آف کورس کہ میں آئی ایم فار دس کہ یہ جو 300-400 جتنے بھی لوگ تھے ان کو اتنی کڑی سزا دینی چاہیے کہ وہ نشان عبرت بن جائیں. لیکن یاد رکھیے ان کو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو انویسٹیگیٹ کرتے ہوئے اس واقعے کے محرکات کو دیکھنا ہوگا. اور کوئی بھی جو اس واقعے کی کسی بھی طرح اس لڑکی کی کلیتاً حمایت کر رہا ہے، اس سے یہ سوال کرنا ہوگا کہ کیا وہ اپنی بہن اور بیٹی کو ایسے کسی کام کے لیے مینار پاکستان بھیجیں گے 7-8 لونڈوں کے ساتھ. اور وہ شی واز رائٹلی رپورٹڈ کہ وہ فلائنگ کسز کر رہی تھی وہاں. اس نے میسج دے کے، کیا یہ فیس بک میسج پہ یا ٹویٹر کے میسج دے کے بلایا ہے اپنے فینس کو کہ میں وہاں جا رہی ہوں اور آپ لوگ آ جائیے اور وہاں مجھ سے سیلفیاں کھنچوا لیجیے. تو وہ لوگ کہاں سے آئے ہوئے تھے، گاڈ نوز، بٹ دے ور پاکستانیز. تو وہاں پہنچے ہیں اور اس کے ہوتے ہوئے وہ اپنے ساتھ جو لڑکے تھے ان کو حق بھی کر رہی تھی، وہ ان کے گالوں پر ہاتھ بھی پھیر رہے تھے. دس آل واز ہیپننگ. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، کیا ہراسمنٹ یہی ہے کہ مرد جو ہے وہ اس کو آوازیں کسے گا یا چھیڑے گا؟ کیا یہ ہراسمنٹ نہیں فرام دا سائڈ آف دا گرل کہ شی از انوائٹنگ ٹو سو مینی آف دا بوائز؟ although that is the biggest crime these 400 people have done. But اب اس بات پر بڑا غور کرنا ہوگا کہ ہمیں ہراسمنٹ کو صرف مرد کے حوالے سے کیوں دیکھنا ہے. ایسی لڑکیوں کو ہراسمنٹ کا ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے کہ وہ ہمارے یہاں کے لڑکوں کو ہراس کر رہی ہیں. And they should not be allowed this way کہ وہ اتنا مادر پدر آزادانہ طریقے سے میرے ہاں کی لڑکی کو رسوا کریں صرف سستی شہرت کے لیے. میں نے اس کی ٹک ٹاکس بھی دیکھی ہیں، اس کی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں. آئی ایم سو سوری. میں قطعی چاہتا ہوں کہ میرے ہاں کی لڑکی اتنا آزاد پھرے، لیکن کوئی تمیز ایٹیکیٹس مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، دونوں کے لیے لازم ہے. اس واقعے کے بعد کیا آپ کی اپنے فیملی میں اس کے اوپر کوئی ڈسکشن ہوئی اس واقعے؟ مائی فیملی از ایبسولوٹلی سیڈ آن اٹ. میری بیٹیوں نے سوال کیا کہ کیا اس طرح ہوتا ہے، کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ واقعہ پہلی دفعہ سنا ہے.
तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ औरत को बड़ी रिस्पेक्ट दी जाती है, लेकिन औरत को औरत की तरह बिहेव करना होगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ तो कोई बाजार में या किसी बस में लड़की एक मरतबा कह दे कि मुझे तंग किया किसी ने, ओ यस 10 लड़के आ जाते हैं उस लड़के को मारने पीटने के लिए, और वो बगैर उससे कंफर्म किए कि तुमने जुर्म किया है कि नहीं, उसको मारने पीटने लगते हैं। और मैं इस वो भले ही वो भी ज्यादती है कि आप कंफर्म किए बगैर करते हैं, लेकिन दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइड ऑफ माय सोशल सेटअप। यहाँ का मर्द जो है वो किसी को भी, वो चाहे कोई अनजान लड़की हो, उसकी इज्जत पे किसी को हाथ नहीं डालने की इजाजत देता। बिल्कुल नहीं। ये 400 लौंडे कौन थे? इनको निशाने इबरत बना देना चाहिए। इन्होंने कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं किया, इन्होंने पूरे मुल्क की इज्जत को बेच खाया है, मैं आपको बताऊं। अच्छा, अब खलील साहब, आपको ना, आपकी बात को फॉलो बहुत करते हैं लोग। ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं, ख़ास तौर पे हम इसमें कोई तकसीम नहीं करते कि लड़कियां या लड़के, लेकिन आपने कहा कि कम से कम ये इस तरह से जब आप इनवाइट करते हैं या जब आप इस तरह के, सेलिब्रिटीज नहीं, आई एम सो सॉरी, ये टिकटॉकर्स को मैं सेलिब्रिटीज नहीं कहता एट ऑल, किसी भी कीमत पर। देयर इज नो रीजन टू कॉल देम सेलिब्रिटीज एट ऑल। हम मशहूर, देखो मशहूर हो जाना तो हम प्लीज, हम मुझे ना इस डेफिनेशन में ना डालिए। आई डोंट वांट टू इंसल्ट एनीबॉडी, बट टिकटॉकर्स कौन से हिसाब से सेलिब्रिटीज हैं वो डिफाइन करना पड़ेगा। कौन है ये, क्या कर रहे हैं? किसी के बोले हुए चीज़ों पर, गानों पर आप अगर नाच देते हैं या बोल देते हैं तो यू आर डूइंग नथिंग। हमारे आप किसी काम के नहीं है। इस तरह का वाकया कभी ना हो तो उसके लिए क्या किया जाए? ये सर देखिए, हरासमेंट को दोनों तरफ से जज करना होगा, मर्द की तरफ से भी, औरत की तरफ से भी। ये औरत की तरफ से हरासमेंट है। जब आप खड़ी होके चौकों में फ्लाइंग किसेस करेंगी, लोगों को हक करेंगी, तो ये मेरा माशरा ये इजाज़त नहीं देता। कहीं पे ये भी तो रोकना होगा ना कि ये 400 लोग किसी पे भी हमला कर, इनको मैंने बोला, इनको निशाने इबरत बना देना चाहिए। इतनी कड़ी सजाएं देनी चाहिए इनको कि किसी की जरूरत ना हो दोबारा। इट शुड बी डुअली डेल्ट। राइटर के तौर पे नहीं, एक बाप का मैसेज क्या होगा कौम की बेटियों के नाम, कि अगर वो देख रही हैं, आपको सुन रही हैं? मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, अल्लाह के वास्ते सस्ती शोहरत के लिए अपनी महंगी इज्जत को नीलामी के चौराहे पर न खड़ा करो। आप बहुत कीमती हो, मेरे यहाँ की लड़की बड़ी कीमती है। अल्लाह के वास्ते ये सस्ती शोहरतें आपको एक ऐसे पाताल में ले जाएंगी, आप वो एक 2-4 साल की घटिया इज्जत कमाने के लिए अपने अगले 40-50 साल दांव पर लगा देती हैं। इस बात को समझ लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।